جنگی ماحول میں شیعان حیدر کرار کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر معصومین علیہ السلام کا کیا پیغام ہے شیعوں کے لیے کہ جب دونوں طرف جنگ ہو رہی ہو اور ایک طرف ایسی شخصیت ہو جو کہے کہ میں شیعوں کی طرف سے لیڈر ہوں اور وہ ان کا لقب روح اللہ بھی ہو، آیت اللہ بھی ہو اور جو ہے امام بھی ان کا لقب ہو. تو خیر یہ سارے لقب معصومین علیہ السلام کے ہیں. ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا یا دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کا دل دکھے، لیکن ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ تمام مومنین تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ کومنٹ باکس میں کہیں کہ بھائی آپ بھی اسرائیل، لعنت ہے اسرائیل پر، لعنت ہے امریکہ پر، اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت ہے اور شیعوں کے تمام دشمنوں پر بھی لعنت ہے. اس ویڈیو کے پہلے حصے میں جو ہے وہ کیا دکھایا گیا ہے؟ احادیث دکھائی گئی ہیں، اور دوسرے حصے میں شاید احادیث تو نہیں ہے لیکن اللہ یاری صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بڑی غور و فکر کرنے والی ہیں، تو آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے. سب سے پہلے ایک کلپ ہے اللہ یاری صاحب کا، وہ دیکھتے ہیں. لیکن ان فتنوں میں کسی شیطان کا ساتھ آپ نہیں دے سکتے، نہ اس شیطان کا، نہ اس شیطان کا، نہ شیطان یاہو کا، نہ ٹرمپ کا، اور نہ ان بدعتیوں کا جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ غلط حکومت کیا، جھوٹ بولا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نائب ہیں. صحیح. اچھا، تو یہ ویڈیو کا موضوع ہے، پہلا حصہ لازمی دیکھیے گا، پھر ہی یہ ویڈیو کا ٹاپک آپ کو بہتر سمجھ آ سکتا ہے. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ. میرا کام یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے ایسے معاملات میں. سن رہے نا، میرا فریضہ یہ ہے، جی اور شاید فریضہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ مانتے ہی نہیں نا ان معاملات میں بولنے کی کوئی ہے، بولنے کا کوئی فائدہ ہے آپ لوگوں کو؟ اہل بیت علیہ السلام کے کلام سنائے کہ ان فتنوں میں آپ کیا کریں، فائدہ کچھ ہے کہ بتانا ہی بیکار ہے، بتانا ہی بیکار ہے آپ لوگوں کو. لیکن کچھ لوگ سنیں گے، کچھ لوگ نہیں سنیں گے، کوئی بات نہیں، جو سنیں گے ان کے لیے بتاتے ہیں. جو لوگ گالی دیں گے ان کے پاس گالی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. شیعہ مولیوں کے پاس، ان کے پاس علم تو ہے نہیں، نہ دنیا سے کوئی خبر ہے، نہ کوئی دنیائی کوئی تعلیم ہے، نہ دینی کوئی تعلیم ہے، صرف ان کو برین واش کیا. خامنئی صاحب کی غداریوں میں سے ایک بہت بڑی غداری شیعوں کے ساتھ یہ تھی کہ پچھلے 40 سال میں اس نے علماء کے کئی نسلیں، ایک نسل نہیں متعدد نسلیں تربیت دی دینی، جن کو دین کا کچھ آتا ہی نہیں. صحیح. جن کو سوائے نعرہ بازی اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد اور خامنئی اللہ سے بھی بڑا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. وہ تو گالی دیں گے، ان کے پاس گالی تو ہے، کے علاوہ کیا ہے؟ پچھلے اتنے سالوں سے میں نے ان کو دعوت دی کہ ولایت فقیہ پہ بات کریں، انقلاب پہ بات کریں، حکومت اسلامی پہ بات کریں. کوئی آیا ہے بھائی؟ میں نے جو اردو چینل کھولا ہے، آپ دیکھ رہے میرے اسپیچز میں، میرے لائیو شوز میں، سب سے پہلے میں نے ولایت فقیہ پر یہ سیریز رکھی، سب سے پہلے میں نے انقلاب پہ سیریز رکھی، سب سے پہلے یعنی میں نے جماعت عمریہ سے بات کرنے سے پہلے میں نے سیریز جو رکھی ہے انقلاب اسلامی پر، حکومت اسلامی پر، تقلید پر، مرجعیت پر رکھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیشہ ان کو ویلکم کرتا رہوں کہ آپ مجھ سے بات کرو، اور یہ ہمیشہ گالی دیتے رہے، ہمیشہ گالی دیتے رہے. علم سے انہوں نے بات نہیں کی کبھی بھی، ان کے علم نہیں ہے نا ان کے پاس. بہرحال میرے محترم ناظرین، جو مانتا ہے مان لے، جو نہیں مانتا نہ مانے. جی، ہم زبردستی کوئی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام شیعوں کے لیے حجت ہے. یہ بھی ایک جرم ہے نا میرا، شیعہ بھی میرے لیے جرم کہ میں نے کیا بولا؟ میں نے کہا کسی اور کا کلام حجت نہیں ہے، صرف اہل بیت علیہ السلام کا کلام حجت ہے. یہ میرا جرم ہے جی، ایجنٹ بن گیا. اور یہ کس نے بولا؟ بھائی جماعت عمریہ کہتے ہیں کوئی بات ہی نہ، وہ کہتے ہیں ایجنٹ ہے. شیعہ مولیوں نے لعنت ہے ان کفار پر. یاد رکھو میرے اس جملوں کو کہ آپ کے علماء بدترین کافر، ان کے 99% ان کے عقائد کفریاں. یاد رکھو یہ جملے. میں آج خامنئی کی موت کے بعد تو نہیں کرانا، میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، یہ تو ابھی تو نہیں کرا. اتنے سیریز رکھے میں نے یہاں پر، بیان الواضح فی کفر المراجع. یہ کوئی نئی بات میں کہہ رہا ہوں. محترم ناظرین دیکھیں، یہ کہ مرجعیت باطل ہے، یہ میں ادلہ سے کلام اہل بیت سے ثابت کر چکا ہوں. جماعت مخالف اس کے دفاع کے لیے نہیں آئے، اسے میں حق پر، میں حق پہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام حق پر ہے. میرا موقف اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے. ولایت فقیہ باطل ہے، کفر ہے. ولایت فقیہ باطل ہے، کفر ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ولی فقیہ کے اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں. یہ کفر اس کا یہ کوئی بڑی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ عجیب و غریب بات، یہ واضح ہے. حکومت اسلامی یہ بدعت ہے، اس کے کوئی قانون ہی نہیں آپ کے پاس، کیسے حکومت اسلامی بنائیں گے؟
وسائل اشیاء کھول کے دیکھیں کون سا اس کا باب ہے حکومت کے قوانین پر یا انتخابات پر یا پارلیمنٹ پر یا وزارت دفاع پر یا کہ صدر وہ ہوگا یا پرائم منسٹر ہوگا, کچھ بھی نہیں. وہ یا کون حکومت کرے گا کیسے, کچھ بھی نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں. کیسے حکومت بنا کے اسلام سے اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دیں گے, امام زمانہ علیہ السلام سے نسبت دیں گے, کیسے؟ یہ اگر بدعت نہیں تو بدعت پر کیا چیز ہے؟ کوئی بدعت ہے دنیا میں؟ سوچنے کی فکر کرنے کی بات ہے. سمجھا دو شیعوں, تم کچھ سوچو. پاکستانی ہندوستانی شیعوں کو ایران نے صرف نعرہ بازی کے لیے بنوایا, ان کو صرف نعرہ بازی کی تربیت دی, ان کے لیے نہ یونیورسٹیاں بنا دی, نہ ان کے لیے کوئی بینک بنایا کہ بھئی ہم آپ کو لو انٹرسٹ پہ قرضے دیں گے, بغیر انٹرسٹ کے قرضے دیں گے کہ آپ اپنا کاروبار بنائیں. یہ آپ کے لیے جیسے دوسرے ملک اپنے دوسرے مذاہب کے لیڈر اپنے عوام کے لیے کرتے ہیں, کبھی کیا آپ کے لیے بھائی آپ کو کبھی ان لوگوں نے کوئی آپ کو اسکالرشپ دیا ہے کہ آپ امریکہ یا برطانیہ کے آپ پاکستان کی وہاں کی بہترین یونیورسٹیوں میں جا کے ڈاکٹر بنے؟ دیا کبھی؟ آپ کو کیا دیا؟ آپ کو ایسے بیوقوف احمق ان پڑھ مولوی ہیں جو آپ سے صرف ان کے لیے نعرہ بازی لگواتے ہیں. یہ سب میرے محترم حکومت اسلامی, انقلاب اسلامی, مرجعیت الفقی, یہ سب کے سب باطل ہے اور کفر کی سرحد ہے. سمجھ رہے ہیں نا پہلی بات؟ تو اگر اہل باطل کے درمیان کوئی جنگ ہو, دیکھیں عبداللہ ابن زبیر جس سے لڑ رہا تھا, یزید سے لڑ رہا تھا, سمجھ رہے ہیں نا پہلی بات؟ تو اگر اہل باطل کے درمیان کوئی جنگ ہو, دیکھیں عبداللہ ابن زبیر جس سے لڑ رہا تھا, یزید سے لڑ رہا تھا عبداللہ ابن زبیر. جی جی. عبداللہ ابن زبیر کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے اولاد میں سے. زبیر ابن عوام شیعہ تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبیر میرا شیعہ تھا, ہم اہل بیت میں سے تھا, جب تک اس کا بیٹا عبداللہ بڑا نہیں ہوا. عبداللہ جوان ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کو چینج کیا. اتنا بدبخت ہے عبداللہ ابن زبیر. اور یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیتا تھا. نماز میں سے درود نکال دیا تھا عبداللہ ابن زبیر نے. کہتا تھا کہ یہ جو ہے بنی ہاشم مغرور ہو جاتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام مغرور ہو گئے کیونکہ نماز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اس سے یہ مغرور ہو جاتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ذکر نماز میں نماز سے نکال دو. لیکن اس نے لڑتا کس سے تھا؟ لڑتا یزید سے تھا. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے یزید سے لڑائی کیا. اور کہاں پہ قتل ہوا؟ خانہ کعبہ میں قتل ہوا. کس کے ہاتھ پہ قتل ہوا؟ حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں قتل ہوا. اور کس طرح قتل ہوا؟ بڑا مظلومانہ قتل ہوا. اس کو قتل کیا؟ اس کو سولی پہ مسجد الحرام میں انہوں نے لکڑ لگایا, سولی پہ چڑھایا. اس کا جنازہ کئی ہفتوں تک, کئی مہینوں تک سولی پہ تھا خانہ خدا میں. ٹھیک ہے. اور اس کی ماں اسما آتی تھی اس کے جنازے کے پیچھے. یہ سن 65 کی بات ہے, کربلا کے 3 یا 67 کی بات ہے, کربلا کے 5-6 سال کے واقعے کے بعد. اس کے سولی کے نیچے یہ روتی تھی اور نوحہ گزاری کرتی. لیکن عبداللہ بن زبیر کیا ہے؟ خود شیطان ہے نا. شیطان میں اور اس سے بڑے شیطان میں لڑائی ہوگی. ہم مومنین کس کا ساتھ دیں؟ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے بھائی, ہم کسی. یہ فتنہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنہ ہے. ہاں اگر مومنین کو کہیں ہماری ضرورت ہے, یعنی حکومتوں کو نہیں, شیاطین کو نہیں, عوام پس رہے ہیں, عوام کو ہم سے مدد ہو سکتی ہے. چلے ایران پہ بمباری ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم سے کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے فی الحال. لیکن اگر کسی سے ہو سکتا ہے, کسی کے پاس پیسے ہیں, کسی کے پاس وہاں جا کے پیسے خرچ کر سکتا ہے, کسی کا گھر خراب ہے, یہ ایک بہترین کام ہے. ایرانی آپ کے شیعہ وہاں پہ پس رہے ہیں ایک فاسق حکومت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بہن بھائی اگر ایران میں پس رہے ہیں, اگر ان سے ہم سے کوئی مدد ہو سکتے ہے تو بلا شک بلا رہا ہے, ہمارا فریضہ ہے کہ ان سے مدد کریں. لیکن ان فتنوں میں کسی شیطان کا ساتھ آپ نہیں دے سکتے, نہ اس شیطان کا, نہ اس شیطان کا, نہ شیطان یاہو کا, نہ ٹرمپ کا, اور نہ ان بدعتیوں کا جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ غلط حکومت کیا, جھوٹ بولا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نائب ہیں. صحیح. تو یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جو کہ جن باتوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا بغیر تعصب کے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں لیاری صاحب, اور احادیث میں کیا لکھا ہے. اور کیونکہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ جو ہے نا علم مومن کی معراج ہے, یعنی کہ مومن کے پاس کیا ہے؟ علم کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ جو بندے کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بندہ بھی ایسی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ولایت فقی جو ہے اور نائب امام کی بات, یہ جو پکچر آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھانے والے ہیں. ہم آغا خمینی, آغا خامنائی کو برا تو نہیں میں کہتا, لیکن یہ باتیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ کیا ہے. شیعہ ہمارے مولانا صاحب کہاں ہیں؟ ان لوگوں کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ یاری صاحب کو کیوں نہیں بات کرتے کہ آپ کے جو ہے باتیں یہ غلط ہیں,
شیعہ عقائد آپ لوگوں کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں. آخر ہم شیعہ ہماری مین پاور ہی علم ہے, تو یہ شیعہ اور شیعہ آپس میں جو ہے لڑ رہے ہیں, عجیب و غریب مسائل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر. تو اللہ یاری صاحب نے کہا کہ انہوں نے جب چینل شروع کیا تو انہوں نے مرجعیت اور ولایت فقیہ کے خلاف انہوں نے کافی سارے لائیو سیشن ویڈیوز کی. میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان کا جواب شیعہ مولویوں کو ہمارے عالم دین کو دینا چاہیے. یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد اتحاد ہے, نہ کہ شیعوں کو جدا جدا کرنا. یہ ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے, تو ہمیں شیعوں کو آپس میں اکٹھا ہونا پڑے گا, ہمیں اختلافات ختم کرنے پڑیں گے اور ہمیں علم سے کام لینا پڑے گا. علم کی بنیاد پر ہم آپس میں بات کریں اور تعصب بازی کو چھوڑ دیں, شخصیت پسندی کو چھوڑ دیں. ہم قرآن اور اہل بیت کو فالو کریں گے. ہم شیعہ قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے, تو ہم کیسے یہ مسئلے مسائل میں پھنس سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمارے جو علماء ہیں انہیں ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے اور احادیث قرآن کی روشنی سے اللہ یاری صاحب کا منہ بند کرنا چاہیے. تو لہٰذا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اینڈ سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کا پہلا حصہ آپ کو شو ہو رہا ہے, وہ لازمی دیکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.